بخاری شریف دی حدیث پاک ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ بخاری شریف وچ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ راوی نے فرمایا جڑا بندہ رمضان المبارک دے اندر ایمان والا بندہ ہوئے، نیت اس دی اللہ دی رضا ہوئے، بخشش مغفرت اللہ دی رحمت حاصل کرنا، جو تراویاں پڑھے گا اس نیت تے اللہ تعالیٰ اس دے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ تراویاں دا اتنا بڑا مقام ہے، اتنا فائدہ ہے، اتنی اس دی فضیلت ہے۔ اور دوسری حدیث پاک ہے سنن نسائی دی، ابن ماجہ دی، مصنف ابن ابی شیبہ دی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا فرض صیام رمضان علیکم، رمضان المبارک دے روزے فرض نے، اللہ تعالیٰ نے تواڈے تے فرض کر دیتے نے، وَسَنَنْتُ لَكُمْ قِيَامَهُ، تے اس دا قیام تراویاں جڑیاں نے میں سنت بنا دیتیاں نے، میرا طریقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سنت رسول ہے۔ وَمَنْ صَامَهُ وَقَامَهُ ایمانا وَاحْتِسَابًا، جڑا روزہ رکھے تراویاں پڑھے اس دا کتنا فائدہ ہے، خارج من ذنوبہ، وہ اپنے گناہاں تو اس طرح پاک ہو جائے گا، گناہ جڑے نے اس تو خارج ہو جان گے، اپنے گناہاں تو یا وہ نکل جائے گا، کس طرح کا یومن والدتہ امہ، جس طرح اس دی ماں نے اس نو پیدا کیتا پہلے دن، ایویں جی میں نواں جم پیا، اے سمجھ لو۔ ترجمہ کی ہے جی میں وہ نواں جم پیا ہے، صاف تے ستھرا تے پاک، جی میں ایک بچہ پیدا ہوندا ہے نواں، اس تے کوئی گناہ نہیں ہے۔ روزے رکھن والے تراویاں پڑھن والے انہاں دا اجر اتنا ہے کہ گناہاں تو اس طرح وہ پاک ہو جاندے نے، اتنا اس دا فائدہ ہے، اتنا اجر ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ تراویاں پڑھتے رہے، پڑھاؤندے رہے، لیکن اس وجہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دن تراویاں پڑھائیاں، پھر چھوڑ دیتا، پھر پڑھائیاں، پھر چھوڑ دیتا۔ صحابہ کرام پھر اپنیاں پڑھتے رہے۔ صحابہ کرام فرماندے نے، اور یہ حدیث پاک امام نسائی، ابن ماجہ، انہاں دے اندر حدیث پاک ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویاں پڑھائیاں پھر چھوڑ دیتیاں، اور اتنیاں چھوڑیاں کہ پھر 23 رمضان آ گیا، پھر آپ نے پڑھائیاں پھر چھوڑ دیتیاں، پھر نہ آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود پڑھتے رہے اپنے حجرہ مبارک دے اندر، مسجد صحابہ کرام انتظار کرتے آن بھی تراویاں کو نہیں پڑھاونا ہے۔ پھر آپ نے آخری دنوں دے اندر پڑھائیاں تے فرمایا میں اس واسطے تراویاں تانوں چھوڑ دیتیاں پڑھاؤنیاں کہ اے تراویاں تواڈے تے فرض نہ اللہ تعالیٰ کتے فرما دے، اگر یہ فرض ہو جان تسی اوکھے ہوو گے، اللہ تعالیٰ تواڈے تے فرض ہی نہ کر دے کہ اے جس طرح عشاء دی نماز فرض ہے تے تراویاں بھی فرض نہ ہو جان گے۔ فرمایا اپنی امت نو میں مشقت تو بچاون واسطے، آسانی واسطے تراویاں اس واسطے چھوڑیاں نے کہ اللہ تعالیٰ فرض نہ کر دے۔ اللہ تعالیٰ دے ارادے نو بھی آپ اللہ دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جان دے نے کہ اللہ تعالیٰ کتے میری امت تے فرض نہ کر دے، تے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب نو اس تو زیادہ جاننے والا ہے کہ میرا حبیب اس واسطے نہیں پڑھ رہا تراویاں، اپنی امت نے یہ نہیں پڑھا رہے، اس واسطے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑیاں ہن، لیکن پڑھتے ہن، جماعت چھوڑ دیتی، مطلب یہ ہے کچھ دن جماعت کرائی پھر چھوڑ دیتی، پھر کرائی پھر، یعنی یہ جماعت فرض نہ ہو جائے جس طرح عشاء دی جماعت فرض ہے، نماز یعنی فرض ہے۔ اور دوسری حدیث پاک ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری شریف کی حدیث ہے، 2210 نمبر حدیث ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ رمضان المبارک دے مہینے دے اندر مسجد دے اندر تشریف لے گئے تے مسجد دے اندر ویکھیا فَإِذَا النَّاسُ أَوْزَعٌ مُتَفَرِّقُونَ،
یصلی الرجل لنفسہ و یصلی الرجل فیصلی بصلاتہ رہت، فرمایا کچھ لوگ جماعت کرائی کھلوتے نے تراویاں دی، تے کچھ لوگ جڑے نے وہ اپنیاں پڑھ رہے نے تراویاں، کچھ لوگ وہ تراویاں با جماعت پڑھ دے پے نے تے کچھ اپنیاں اپنیاں نیتیاں ہوئیاں نے انہاں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ویکھیا تے حالات ویکھ کے جائزہ لے کے تے فرمایا یہ لوگ جڑے نے کی کر رہے ہیں، تے آپ نے کی اس وقت کیتا، فقال عمر انی ارا لو جماعت ہؤلاء علی قارئ واحد لکان امثل ثم عزم فجمعهم علی ابی بن کعب۔ آپ نے فرمایا کہ میرا ارادہ یہ ہے کہ سارے جو وقت وقت لگے ہوئے تے انہاں نوں ایک جگہ تے اکٹھا کراں میں تے اکٹھا کر کے ایک امام بنا دیواں تے انہاں نوں جماعت کراوے تے تراویاں پڑھاوے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نو امام مقرر کیتا، سارے نو فرمایا چلو بھی تسی جماعت کراؤ، پیچھے کھڑے ہو جاؤ تے تراویاں جڑیاں نے وہ پڑھو بھی۔ اس وقت پھر یہ جماعت جڑی ہے اس سنت موقدہ بن گئی، صحابہ کرام نے پھر اس کو جڑا اپنا لیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دور دے اندر جماعت ہوئی ہے تراویاں دی، لیکن کدی ہو گئی کدی نہ ہوئی، کدی ہو گئی۔ اس تو بعد صحابہ کرام نے اس کو اپنا لیا، مستقل کر لیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے کہ میری اور میرے خلفائے راشدین دی سنت نو اپناؤ، اگر تسی سنت نو چھوڑ دیتا تو گمراہ ہو جاؤ گے، میری سنت نو بھی اپناؤ اور میرے صحابہ خلفائے راشدین دی سنت نو بھی اپناؤ۔ صحابہ کرام ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے دور دے اندر بھی کچھ صحابہ کرام نے جماعت شروع کر لئی، تراویاں دی جماعت شروع ہو گئی تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ویکھیا، ویکھ کے تے فرمایا تسی یہ کی کام کردے پئے ہو؟ یہ حدیث پاک سیاستہ دے اندر ہے، بخاری شریف دے اندر ہے، باقیاں روایتاں دے اندر بھی ہے کہ حضور علیہ السلام نے جس وقت ویکھیا کہ جماعت ہو رہی ہے تے فرمایا کی کردے پئے ہو؟ تے عرض کیتی حضور اسی تراویاں پڑھ رہے ہیں تے یہ سانو پڑھا رہے نے، سانو قرآن پاک نہیں آوندا، یہ قرآن پاک دے قاری نے، حافظ نے، جاندے نے، یہ سانو قرآن سنا رہے نے۔ فرمایا بڑا ہی اچھا، پھر تو تسی کام کر رہے ہو کہ قرآن پڑھن والا بندہ جڑا ہے وہ اگے کھڑا ہے، پیچھے تسی سن رہے ہو سارے۔ یہ سنت موقدہ یعنی اس دے اتے ہمیشگی اپنائی گئی، صحابہ کرام نے اس نو جڑا ہے دائماً ہمیشہ اپنا لیا۔ مسجد دے اندر تراویاں دی جماعت جڑی مستقل ہون لگ پئی، یہ سنت موقدہ ہے، اور تراویاں بھی سنت موقدہ نے، جماعت بھی سنت موقدہ ہے۔ تے سنت موقدہ تسی اگے تے کدی چھڈی نہیں، زور دیاں سنتاں نے سنت موقدہ چھڑ دیو، اثر دیاں سنتاں سنت موقدہ ہے چھڑ دیو تسی۔ سنت غیر موقدہ نہیں ہے، سنت موقدہ ہے، بہار شریعت چ لکھیا، باقی ساری کتاباں چ لکھیا آیا۔ باقی عشاء دیاں سنتاں غیر موقدہ تسی چھوڑ دیندے ہو تے بلکہ کوشش کردے کو بھی کدی کتے چھڑ لیاں تے پڑھ دے ہو تسی۔ اثر دیاں غیر موقدہ نے نا 4 سنتاں، لیکن وہ بھی پڑھ دے ہو تسی، کچھ کسے دیاں رہ جاون تے پھر ہی ہے نا، ویسے ہر روز تے نہیں چھڑ دے تسی۔ تے سنت موقدہ تے تسی وہ لازمی پڑھ دیو، تے یہ تراویاں بھی سنت موقدہ نے، انہاں نوں چھڈیا نہ کرو۔ لوگ انہاں دی اہمیت تو واقف نہیں، اور ایک جنا بہ جاندا نا چپ کر کے پیچھے، جماعت ہو رہی دعا دا پتہ نہیں غیر ضروری ہے تے یہ بھی بیٹھا ہے تے میں بھی نال بہ جانا۔ یعنی سنت موقدہ ہے، پیچھے ویلے نہ بہو، نال ہی رل جاؤ۔ تے جی اگر کوئی جماعت نال نہیں رلا تے پھر بھی سنت موقدہ ہے، اپنیاں پڑھو، گھر جا کے پڑھ لو، بھاویں لیٹ آیا تو کوئی اتنے جماعت ہو گئی تو اتنے پڑھ لوے۔ مطلب ہے کہ چھوڑو تے نہ اس نو، سنت موقدہ نو ہمیشہ بندہ چھوڑتا رہے تو یہ گناہ ہے۔ اور انہاں دی تعداد دے متعلق حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ راوی نے، آپ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک اللہ دے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان یصلی فی رمضان ب20 رکعتا،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک دے اندر 20 رکعتاں پڑھتے ہیں فی غیر جماعت، لیکن اس وقت آپ جماعت کو نہ کرتے ہوں، جماعت تو بغیر 20 رکعتاں، والوتر اور وتر بھی، پھر جس طرح 20 رکعتاں تراویح نے تے بعد وتر بھی پڑھنے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے دور دے اندر کچھ جماعت ہوئی کچھ دن تے باقی اکثر جڑا ہے وہ جماعت نہیں ہوندی آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کلے پڑھتے ہیں، صحابہ بھی کلے پڑھتے رہے، لیکن پھر کچھ صحابہ نے جماعت کرانی شروع کر لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسی کی کردے ہو؟ عرض کیتی حضور اسی ایک قاری صاحب اگے رکھے ہوئے نے، وہ قرآن دے قاری نے، وہ سانو پڑھا رہے نے، اسی سن رہے ہیں قرآن پاک انہاں دا۔ فرمایا بڑا اچھا کام کر دیو، اور اس بات نو پھر اپنا لیا حضرت عمر فاروق نے، مستقل اس نو ایک جماعت بنا دیتا۔ تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے کہ میرے خلفائے راشدین دے طریقے نو اپناؤ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 20 رکعتاں پڑھدے ہوندے ہیں، یہ حدیث پاک تسی سن لئی ہے۔ دوسری حدیث پاک ہے قال کان یقومون فی زمان عمر بن خطاب، کہ نبی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے زمانہ اقدس دے اندر، آپ دے زمانہ مبارک دے اندر، دور فاروقی دے اندر بثلاث وعشرین رکعہ، امام مالک آپ فرماندے نے اس وقت 23 رکعتاں پڑھیاں جاندیاں، 20 جڑیاں وہ تراویاں ہن تے 3 جڑے وتر ہن۔ صحابہ کرام دا طریقہ، خلفائے راشدین دا طریقہ آئے طریقہ ہے۔ اور دوسری حدیث پاک امام بہقی نے اس میں روایت کیتا ہے، حضرت صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نے قال کنا نقوم فی عہد عمر ب20 رکعہ والوتر، آپ فرماتے نے کہ حضرت عمر فاروق دے دور دے اندر اسی پڑھتے رہے 20 رکعتاں تراویحاں دیاں تے 3 نال وتر۔ اے صحابہ دا طریقہ ہے، اے چلتا آیا طریقہ، تے اسے نو ہی اپناؤ، نہ 8 پڑھو نہ 12 پڑھو تے نہ اس نو مکمل چھوڑو۔ کوئی تے ساریاں ہی نہیں پڑھتے، چپ کر کے بہ جاندے نے پیچھا، موجود ہون دے باوجود پیچھے گلاں کردے نے، تراویحاں چ شامل نہیں ہوندے، تے کچھ جڑے نے وہ گھر جا کے بھی نہیں پڑھتے۔ اگر کوئی رہ جائے تراویحاں تو تراویحاں دے نال پڑھنا یعنی جماعت نال تے وہ تے کیا ہی بات ہے، پھر بڑا افضل ہے۔ لیکن اگر کوئی رہ جائے تو اس نو چھوڑیا نہ کرو۔ رمضان المبارک دا مہینہ تے نصیبہ نال ملدا ہے۔ کتنے ایسے نے ساڈے دوست احباب ان موجود نہیں ہیں اس وقت، اگلے سال نو اگلیاں تراویح جو پتہ نہیں کنہ کنہ وچوں لگ جانا ہے، ان دے نال بہتر ہے کہ اسی جڑا ہے اس نو ضائع نہ کریے۔ جے ہن ضائع ہو گیا اگلا تے نصیبہ نال پھر آنا۔